بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آپ حضرات کے سامنے وقف اور گری پڑی چیز اور دیگر اس حوالے سے احکامات بیان کریں گے۔ کسی کوئی چیز ہم لیتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، طہارت سے لے کر میراث تک مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ابھی ہمارا موضوع اور ٹاپک ہے وقف کے احکام۔ ایک آدمی نے منہ سے کہہ دیا کہ میں نے فلانی زمین مسجد، مدرسہ یا قبرستان کے لیے وقف کر دی تو وقف تام ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے، وہ اب تبدیل نہیں کر سکتا۔ صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد اور دیگر ائمہ میں اختلاف بھی ہے۔ بہرحال اگر زمین آپ نے وقف کر لی، اب اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ دیگر ائمہ فرماتے ہیں اگر اس میں نماز پڑھی گئی یا دینی طلبہ بیٹھ گئے یا مردہ دفن ہو گیا، اس کے بعد آپ تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ کام شروع نہیں ہوا ہے اور منہ سے صرف آپ نے کہا تو اس سے وقف تام نہیں ہوگا۔ لہذا وقف کا فائدہ یہی ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف پر فتویٰ دے دیں اور وقف جو ہے نا وہ تام ہو جائے صرف منہ سے۔ او زاد للأوقاف نفعا بانا، یہ فقہ کی عبارت ہے، تو اس میں وقف کا اور غریبوں کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر ایک زمین ایک آدمی نے منہ سے وقف کر دی لیکن وہاں پر لوگ ہی نہیں ہیں، وہ یہ چاہتا ہے اس زمین کو میں اپنے استعمال میں لے آؤں، اور فلانی جگہ پر جو زمین ہے اس سے مہنگی ہے، اس کے برابر ہے، یہ شرط ہے، وہاں لوگ بھی ہیں، میں وہاں پر مسجد بنانا چاہتا ہوں، تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جگہ اس کے برابر ہے اور اس کی طرح ہے یا اس سے اچھی ہے، وہاں لوگ بھی ہیں، لہٰذا یہاں پر اگر دیگر ائمہ کے قول پر فتویٰ دے دیے جائے تو جائز ہے۔ لیکن ویسے اگر زمین آدمی بیچنا چاہے اور پیسے ہڑپ کرنا چاہے تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف کے مطابق اس کے لیے منع ہوگا اور حرام ہوگا، اور اپنے استعمال میں اس کو لانا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ تو وقف کے احکام ہیں۔ گری پڑی چیز اگر اس دور میں 1500 روپے کی ہے، 2018 ہے، 10 درہم اتنے بنتے ہیں، تو پھر یا اس سے زیادہ ہے تو 1 سال وہ اعلانات کرے گا۔ 1000 1500 روپے سے کم ہے تو 3-4 دن اعلان کرے گا، 3 دن، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اگر غریب ہے تو خود، مالدار ہے تو کسی اور کو استعمال کروا دے، اگر مالک بعد میں آ جائے تو یہ کیا کرے، پیسے اس کو دے گا۔ یہ ہے گری پڑی چیز کے احکام اور وقف کے احکام۔ کسی سے کوئی چیز آپ نے مانگ لی، اس پر ایک بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ دیکھو جو عام چیزیں ہیں، ایک تیلی ہے، آگ ہے، نمک ہے، پانی ہے اور گھاس ہے، تو ٹھیک ہے آپ استعمال کریں، اس سے منع کرنا منع ہے۔ ماعون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس سے منع ہے۔ لیکن ہمارے اندر، میرے اندر، ہم سب کے اندر ایک بہت بڑی غلطی موجود ہے اور ہم کو بالکل اس کا احساس نہیں ہے۔ کیا؟ ہم نے کسی سے پیچکس لے لیا، پیچکس، یا درانتی لے لی اور اس سے ہم فصل کاٹتے ہیں۔ فصل ہم نے کاٹ لی، پیچکس ہم نے لے لیا، پلاس لے لیا، گاڑی لے لی، موٹر سائیکل لے لیا، سائیکل لے لی، ایک تو ہم واپس نہیں کرتے ہیں، بروقت واپس نہیں کرتے ہیں، جب تک وہ مانگے نا ہم واپس نہیں کرتے ہیں، اس کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ اور عجیب بات، یہ 2 گھر ہیں، اس گھر والے نے اس سے پلاس لیا، انہوں نے اس سے پیچکس لیا، دونوں واپس نہیں کرتے ہیں جب تک وہ مانگے نا۔ سب میں، اور سب اس سے پریشان بھی ہوتے ہیں، جس طرح کیسٹ، USB اور CD لوگ واپس نہیں کرتے ہیں، کتاب واپس نہیں کرتے ہیں، دن رات اس کو دیکھتے ہیں واپس نہیں کرتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام ہے۔ میں نے آپ سے سائیکل لے لی، موٹر سائیکل لے لی، گاڑی لے لی، توجہ سے سن لو، ہم سب لیتے ہیں،
ایک تو لینے نہیں چاہیے. صحابہ سے کوڑا گر جاتا، گھوڑے پر سوار ہے، وہ خود اٹھاتے. یہ کوڑا ذرا دے دو، یہ ڈنڈا دے دو، نہیں چابک دے دو، خود اٹھاتے. ایک مرتبہ صحابہ فرماتے ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم سوال نہیں کریں گے، اور ہم کرتے ہیں. سر معمولی باتیں خود کرو، جوان مرد بنو، کسی سے سوال نہ کرو. عام گاڑی میں جاؤ، ٹیکسی میں جاؤ، کریم میں جاؤ، لیکن یہ غلط کام نہ کرو. موٹر سائیکل دے دو، سائیکل دے دو، گاڑی دے دو، ایک تو سوال نہ کرو. اگر آپ نے وہ چیز لے لی تو جو پیٹرول یا سی این جی آپ نے استعمال کی وہ اس میں واپس ڈال دو. اس نے آپ کے ساتھ احسان کے گاڑی دے دی تو آپ سی این جی تو آپ ڈال دیں نا، پیٹرول ڈال دیں. ایک غلطی. دو غلطی، میں راجہ بازار تک جا رہا ہوں، جی مجھے موٹر سائیکل دے دو. راجہ بازار سے آگے جانا حرام ہے، سب جاتے ہیں. راجہ بازار سے آگے جانا حرام ہے. آپ نے مجھ سے موٹر سائیکل لے لی کہ میں راجہ بازار جاتا ہوں، تو پیچھے کسی اور کو سوار کرنا حرام ہے. آپ نے تو اس کا نہیں پوچھا ہے. ہم کرتے ہیں، 3 لڑکے سوار ہو جاتے ہیں، پھر جا رہے ہیں، نہ گھڑے کو دیکھتے ہیں اور نہ بریکر کو دیکھتے ہیں، شنگ کر کے اس پر گزرتے ہیں. بھائی یہ کسی کا مال ہے. اپنی گاڑی ہے تو اس کا خیال کرتے ہیں، کسی اور کی گاڑی ہے تو اس کو دبا کے لے جاتے ہیں. یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. اس کو آپ سمجھیں، چیز جلدی واپس کریں. پیچکس ہو یا پلاس، درانتی ہو یا گاڑی یا موٹر سائیکل، اگر اس میں خرابی آ گئی تو اس کو ٹھیک کر کے دے دو. میں ایک آدمی سے ریڈیو لے کے آیا آج سے 20 سال پہلے، تو اس کی مشین اندر کی جل گئی. وہ چائنا کی تھی، میں نے جاپان کی لگائی لی پیدا کر کے، کوشش کر کے. میں نے کہا یار آپ نے مجھے ریڈیو دیا تھا اور اس کی مشین جل گئی، اور میں نے چائنا کی نہیں جاپان کی لگوا دی. میں نے کہا ناراض نہ ہو. دیکھو اس کو واپس کر دی. اس نے جب کھولا وہ بند تھی. ہم کرتے نا، چیز مانگ لیتے ہیں، چیز ہم نے خراب کر دی. یہ تو خود بخود لیپ ٹاپ خراب ہو گیا تھا، میں نے تو آپ کو صحیح دیا تھا، اگرچہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے غلط دیا تھا، میں نے بند کر کے دیا تھا، لیکن وہ کھل ہی نہیں رہا تھا. آپ نے ضرور کچھ گڑبڑ کیا ہے. تو دھوکہ دینا، غلط بیانی کرنا، کسی کے مال کو غلط استعمال کرنا، یہ ہمارے اندر غلطیاں ہیں. اس طرح کسی کی چیز کو لینا. آپ پکوڑے خرید رہے ہیں، گنڈیریاں، ایک گنڈیری، دوسری گنڈیری، تیسری پکوڑا، تیسرا کھا رہے ہیں اسے، وہ کچھ بولتا بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہے گھا خراب ہو جائے گا. یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. جب اپنی گنڈیریاں آپ لے لے تو سارا کھا لے نا، 2 کلو کھا لو. اس بیچارے سے کیوں کھاتے ہو گنڈیریاں؟ کہ گناہ کی بات ہم کرتے ہیں، گناہ کے کام ہم کرتے ہیں. ٹریکٹر جا رہا ہے، اس میں گنا کھینچ لیتے ہیں اور چوستے ہیں. یہ تو حرام ہے بھائی. راستے پر جا رہے ہیں، ہم نے گاجر نکال دی، شلغم نکال دی، کھا رہے ہیں، بھائی حرام ہے. کیوں ہم نہیں سمجھتے ہیں؟ پیٹ میں حرام ہوگا سکون نہیں ہوگا. ہر آدمی کی چیز صحیح استعمال کریں. جو آپ نے مانگی پھر صحیح واپس کرو، صحیح واپس کرو، ٹھیک واپس کرو. گاڑی میں سی این جی یا پیٹرول ڈال کے واپس کرو، اس کی حفاظت کرو، بریکر پر آہستہ جاؤ. یہ آپ کے بھائی کی گاڑی ہے. ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم.